بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین، روس اور ایران کی مشترکہ فوجی جنگی مشقیں۔ ایران، روس اور چین کی مشترکہ فوجی مشقیں ایرانی ساحلی علاقے چابہار میں کل سے شروع ہوں گی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایران، روس اور چین کی مشترکہ فوجی جنگی مشقیں منگل سے چابہار کے علاقے میں ہو رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشقوں میں روسی، چینی اور ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز اور معاون بحری جہاز حصہ لیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فوجی جنگی مشقوں کا مقصد ایران، روس اور چین کے درمیان کثیر الجہتی تعاون وسیع کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا روس، چین اور ایران کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں پر رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکام کے ساتھ مذاکرات کے اچھے نتائج کی توقع ہے۔ امید ہے یوکرین کے ساتھ معدنیات کا معاہدہ بھی طے پا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ روس پر محصولات عائد کرنے کے حوالے سے کافی چیزیں زیر غور ہیں۔ روس، چین اور ایران کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس معاملے پر انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کل یوکرین کا وفد سعودی عرب میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے حکام سے مذاکرات کرے گا۔ واضح رہے، ایران، روس اور چین کی مشترکہ جنگی مشقیں ایرانی ساحلی علاقے چابہار میں کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایران، روس اور چین کی مشترکہ جنگی فوجی مشقیں منگل سے چابہار کے علاقے میں ہوں گی۔ مشقوں میں روسی، چینی اور ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز اور معاون بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ دوحہ میں آج مذاکرات کا آغاز۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات کے دوران غزہ کے علاقے رفح کے جنوب میں حملے کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کے حملوں میں 48,453 فلسطینی شہید اور 1,11,860 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی حکومت کے میڈیا آفس کے سربراہ نے عالمی یوم خواتین کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کے دوران غزہ میں 12,316 خواتین بھی شہید ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے محاصرہ جاری ہے اور خواتین کو اس بحران میں مدد سے روکا جا رہا ہے، جبکہ علاقے میں فلسطینی اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے مسائل کا شکار ہیں۔ ادھر اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے اپنا وفد قطر بھیج دیا ہے۔ مذاکرات آج دوحہ میں شروع ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے وکٹوف بھی شرکت کریں گے۔ حماس ترجمان نے بھی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات شروع ہونے کے مثبت اشارے ملے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کا وفد جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مصر میں پہلے سے موجود ہے۔ وفد نے قاہرہ میں مصری خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے بھی ملاقات کی۔ دوسری جانب اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وفد کے پاس معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وفد کے پاس صرف ڈیل کے پہلے مرحلے کے تسلسل پر بات کرنے کا مینڈیٹ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی معیشت پر نئی سرد جنگ، امریکہ اور چین آمنے سامنے۔ دنیا کی 2 بڑی معاشی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر چین سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر اضافی ٹیکس لگانے کے حامی ہیں۔ ان کا مقصد امریکی سرمایہ کاروں کو چین میں سرمایہ کاری سے روکنا اور چینی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے تاکہ امریکی معیشت کو فائدہ ہو۔ دوسری طرف چین بھی بھرپور حکمت عملی کے ساتھ اس چیلنج کا سامنا کر رہا ہے۔ چینی قیادت ملکی مصنوعات کی زیادہ سے زیادہ کھپت کو اندرون ملک بڑھانے پر کام کر رہی ہے تاکہ بیرونی منڈیوں پر انحصار کم سے کم ہو۔ اس کے ساتھ ہی چینی صدر سائنس اور ٹیکنالوجی، خاص طور پر مصنوعی ذہانت اور چپ سازی کے میدان میں سپر پاور بننے کے لیے نجی شعبے کو بے شمار مراعات فراہم کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ایرانی ہم منصب
عباس اراغچی سے اہم ملاقات۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے ایرانی ہم منصب سے جدہ میں ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ ملاقات اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قبل ازیں شہزادہ فیصل بن فرحان نے کویت کے وزیر خارجہ اور ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب کے شہر جدہ میں 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے خلاف اربوں کے منصوبے کی حمایت کی گئی تھی۔ غزہ کی جلد بحالی اور تعمیر نو کے بارے میں اسلامی بلاغ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ OIC عرب منصوبے کو منظور کرتا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی برادری عالمی اور علاقائی فنڈنگ کے ادارے فوری طور پر ضروری مدد فراہم کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت عالمی سطح پر برہمی کا اظہار کیا تھا جب انہوں نے تجویز دی تھی کہ امریکہ غزہ پر قبضہ کرے اور اسے مشرق وسطی کے ریور ایریا میں تبدیل کر دے گا، جبکہ اس کے فلسطینی باشندوں کو مصر یا اردن منتقل کرنے پر مجبور کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں یوکرین روس جنگ پر اہم مذاکرات۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں ملاقات کریں گے، جہاں روس یوکرین جنگ کے خاتمے اور امریکی امداد کی بحالی پر بات چیت متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے امداد اور انٹیلیجنس شیئرنگ معطل کر دی تھی، جس کے بعد زیلنسکی امریکہ کی شرائط ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین سے اس کے معدنی وسائل کا معاہدہ طے کیا تھا تاکہ امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم کا ازالہ کیا جا سکے جو سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں یوکرین کو دی گئی تھی۔ امریکی امداد معطل ہونے کے بعد یورپی ممالک نے متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن زیلنسکی کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کی سیکیورٹی گارنٹی کا کوئی متبادل نہیں۔ دوسری جانب روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے ہیں، خاص طور پر اس کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے عندیہ دیا ہے کہ امداد بحال کرنے کے لیے یوکرین کو مزید رعایتیں دینا ہوں گی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دی ہے اگر وہ مذاکرات میں لچک نہیں دکھاتا۔ مارکو روبیو گزشتہ ماہ روسی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، جو بائیڈن کے دور میں امریکہ اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح کے سفارتی تعلقات منقطع تھے۔ یہ مذاکرات عالمی سیاست کے لیے انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں اور ان کے نتائج کا براہ راست اثر روس یوکرین جنگ، امریکی خارجہ پالیسی اور یورپی سیکیورٹی صورتحال پر پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا غزہ کی بجلی بھی بند کرنے کا فیصلہ حماس نے بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے غزہ جانے والی امداد روکنے کے بعد اب جنگ زدہ غزہ کی بجلی بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی بجلی بند کرنے کا اعلان اسرائیلی توانائی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ حماس نے اسرائیلی اقدامات کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی بجلی بند کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے اور اسرائیل ایسا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی بات چیت کے لیے اسرائیلی وفد آج قطری دارالحکومت دوحہ جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تورخم گزرگاہ پر کشیدگی ختم کرنے کے لیے پاک افغان جرگہ 11 مارچ تک سیز فائر پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق تورخم گزرگاہ پر جاری کشیدگی کو کم کرنے اور گزرگاہ کھلوانے کے لیے پاک افغان عمائدین پر مشتمل جرگہ ہوا، جس میں 11 مارچ تک فائر بندی پر اتفاق کیا گیا۔ جرگہ ذرائع نے بتایا ہے کہ 11 مارچ تک سرحد کی دونوں جانب تعمیرات پر پابندی ہوگی۔ جرگہ ممبران 11 مارچ کو افغان فورسز کی تنازعہ تعمیرات کا جائزہ لیں گے اور سرحد سے متصل تعمیرات کے تنازعہ حل ہونے پر تورخم بارڈر کھولا جائے گا۔ دوسری جانب کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ پاک افغان تورخم گزرگاہ آج 17ویں روز بھی بند ہے اور تورخم تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے یومیہ $3 ملین کا نقصان ہوتا ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق تورخم گزرگاہ سے یومیہ 10,000 افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔